جب مریم نواز آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو نااہل کرو یا عمران خان کو گرفتار کرو، تو عوام آپ سے سوال کیوں نہیں کرے گی کہ یہ کس کو مخاطب ہے اور وہ کون تھا؟ اور مجھے یہ بتا دیں، جب ارشد شریف صاحب کو صرف یہ کہنے کے اوپر کہ وہ کون تھا، آج پورا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کون تھا، اس کے اوپر انہوں نے جس طرح سے شہید کیا تھا، تو مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا یہ ساری چیزیں ان کے عزت و توقیر اور احترام کے اندر اضافہ کریں گی؟ عالیہ حمزہ صاحبہ، عمران خان صاحب نے بڑی بات کی ہے کہ فوج کے اندر سے انکوائری ہونی چاہیے جنرل باجوہ کے بیان کے بعد. چلیں ہو جاتی ہے تو آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی، نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب اگر حکومت میں آتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ اس کی انکوائری کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عمران صاحب. عمران صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ مجھے لگتا ہے جیل جانے سے آپ کا دل بھر نہیں رہا ہے اور مقدمات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ ایک دفعہ دوبارہ تیار ہیں، کیونکہ اس ساری بحث کا کرکس میں آپ کو بتاتی ہوں، اور میں کچھ باتیں اتنی سخت شاید کر جاؤں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید اگلا نمبر میرا بھی آ جائے. اگر یہ لگتا ہے کہ کرپٹ ٹولے کو دوبارہ سے لوٹ مار کے ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر کے آپ ملک کے ساتھ کوئی رحم کر رہے تھے، تو وہ ڈیکیڈ آف ڈارکنیس تھا، کیونکہ وہ دو لوگ اپنے آپ کو لوٹنے آئے تھے. میں صرف اتنا سمجھنا چاہتی ہوں، رول آف لا کی یہاں پر بات ہو رہی ہے نا، اب مجھے یہ بتا دیں یہ ہے کون یہ فیصلہ کرنے والے کہ کون سی حکومت ٹھیک ہے کون سی غلط ہے؟ یہ ہے کون یہ فیصلہ کرنے والے کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں؟ ان کی مرضی کی حکومت چلے گی اور ان کی مرضی کی حکومت کو یہ گھر بھیج دیں گے. نیب کیس کس کا چلے گا اور کس کا نہیں چلے گا؟ خارجہ پالیسی کس کی ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی؟ کہ ہم نے سعودیہ کے ساتھ چلنا ہے، چین کے ساتھ چلنا ہے، رشیا کے ساتھ چلنا ہے یا چائنا کے ساتھ چلنا ہے؟ سوال سادہ سا ہے، مجھے صرف اتنا بتا دیں. ایک کالم کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان ملک کے لیے خطرناک ہے اور اگر وہ رہتا تو یہ ملک نہ رہتا. دوسرے بیان کے اندر اسی کالم میں کہا جاتا ہے میں نے عمران خان کو میسج کیا اور یہ کہا کہ آپ اسمبلیوں سے نہ نکلے، 2 ووٹوں کا فرق ہے. مجھے یہ بتا دیں اگر ہم سے اتنا خطرہ تھا اس ملک کی بقا کو، تو ہمیں کیوں یہ کہا جا رہا تھا کہ انتظار کریں اور دوبارہ آنے کے مشورے کیوں دیے جا رہے تھے؟ یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ غریب چور کا کل آپ نے دیکھا ہے نا، کو گاڑی کی ٹکر مارنے کے اوپر اس کی پٹائی ہو رہی ہے، جبکہ بڑا چور جو امیر چور ہے، 1100 ارب کی چوری کرنے والا ہے، اسے NRO 2 دے کر سلوٹ مار کے جھنڈے والی گاڑی میں بٹھایا جا رہا ہے. عوام اس پہ تڑپ رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے، آپ اس آئینی رول کے اندر رہ کر حکومتوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں، آپ اس آئینی رول کے اندر رہ کر جو الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے اس کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ افغان وار کے اندر پاکستانیوں ہے صرف کی خاطر اور ملک کے اندر ہونی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے امریکی جنگ کا حصہ بننا ہے جو کسی کی جنگ ہے. یہ فیصلے اب عوام کو کرنے دیں. سو کیلکولیشن ہونی چاہیے، فیکچول بیس کیلکولیشن ہونی چاہیے. اور یہ جو بات ہے اداروں کو آئینی جو ان کے حدود ہے، آئین کی ایک ڈیفینیشن ہے، یہ جو رول آف لا کی جنگ ہے نا، یہ جنگ اس وقت ہم لڑ رہے ہیں. ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہر کوئی اپنے آئین اور قانون کے تحت بات کرے. اور جہاں تک بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، پی ٹی آئی تو کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی اور نہ ابھی ہونا چاہتی ہے. ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ نیوٹرل اور نیوٹرل ہوں. جو آپ کا کام ہے آپ وہ کریں. آپ ان چوروں کو لا کر مسلط کر کے پھر آپ عوام سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ عوام آپ کی عزت کرے گی. یہ 75 سال میں پہلی دفعہ سے ہوا ہے کہ یہاں پر عوام کھڑی ہو گئی ہے اور عوام میں جو ایک جیسے کہ لیں نا مس ٹرسٹ کا فیکٹر آیا ہے، اس کا کریڈٹ موسٹلی تو باجوہ صاحب کو جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ جو بیٹھ کر یہاں پر انٹرویوز دے رہے ہیں اور یہ بیٹھ کر کال اے فرینڈ کر رہے ہیں، تو میں صرف اتنا بتا دوں یہ چیزیں اور خرابی کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اور ادارے کو بھی یہ سوچنا چاہیے، وہ لوگ جو 14 دفعہ آپ کو جلسوں میں ملائن کرتے تھے، وہ لوگ جن کے جلسوں کے اندر یہ نعرے لگتے، وہ جو آپ کو کانپے ٹانگنے کی باتیں کرتے تھے، وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارا بجٹ کھا گئے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی اینٹ سے اینٹ بجاتے تھے، وہ لوگ جو کہتے تھے وہاں پر ان کو آپ نے اقتدار میں مسلط کیا ہے. پی ٹی آئی آج بھی وہی کہہ رہی ہے. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ملک کو آگے جانے دے، ملک
में हम जो लड़ाई लड़े हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट हो, चाहे कहीं किसी के भी अगेंस्ट हो, सिर्फ एक जंग है और वो रूल ऑफ लॉ की जंग है। और इस वक्त एक इंसान खड़ा है जो इस पूरे सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होकर आप देख रहे हैं कि ये सारी बातें कर रहा है। और जिस अवाम को इल इन्फॉर्म्ड आप कहते हैं ना, आज वो अवाम सवाल उठा रही है। आज एक आम बंदा ये सवाल कर रहा है कि सारे मिस एडवेंचर से आपकी इज्जत और तौकीर कम हो रही है। आज वहां पर वो जो तलाल चौधरी है, जो वो आकर ये कह रहे हैं कि जी हमें सारी फैसिलिटेशन 28 नवंबर के बाद मिली है, तो मुझे ये बता दें कि फिर पे अवाम उंगलियां क्यों नहीं उठाएगी? जब मरियम नवाज आकर ये कह रही है कि इमरान खान को नाअहल करो या इमरान खान को गिरफ्तार करो, तो अवाम आपसे सवाल क्यों नहीं करेगी कि ये किसको मुखातिब है और वो कौन था? और मुझे ये बता दें, जब अरशद शरीफ साहब को सिर्फ ये कहने के ऊपर कि वो कौन था, आज पूरा मुल्क ये कह रहा है कि वो कौन था, उसके ऊपर इन्होंने जिस तरह से शहीद किया था, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या ये सारी चीजें उनके इज्जत और तौकीर और एहतराम के अंदर इजाफा करेंगी? या ये चीजें कि जिस तरह से आपको पकड़ा जाता है, बाकी यहाँ पर जर्नलिस्ट को मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है, क्या ये इज्जत और तकरीम में इजाफा करेंगी? या इंसानी हकूक की पामाली कभी ऐसे हुई थी? डॉक्टर गिल को देख ले, यहाँ पर फवाद चौधरी साहब को, आजम सवाती साहब को, यानी इस मुल्क के अंदर क्या सवाल उठाने पे उठा ही लिया जाएगा? बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।